الٹی جگہ لے رہے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسے ہی کیجیے، اپنے دونوں ہاتھ ایسے نیچے رکھیے، اپنے ہاتھوں کندھوں سے ملائے رکھیے، ہم بچوں کا سیدھا نہیں ہے، آگے آئیے آپ، یہاں دیکھو یہاں ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں۔ ہم نے یہ کہا اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی۔ آیا کو ناک کے نیچے باندھیے، باندھ دیا، سامنے دیکھیے، سامنے دیکھیے، نگاہیں نیچے ہو، نگاہیں نیچی ہو جائے، سامنے ناک کے تکبیر تحریمہ کی صورت میں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ ہاں زیادہ آپ جھکائیے گا نہیں، آپ زیادہ اپنے سر کو نہ جھکائیے، برابر رکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں برابر ہوں یا زیادہ جھکا ہوا ہے۔ جنت میں لے کے جائے گی الفت نماز کی، جنت میں لے کے جائے گی نماز کی۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی۔ نماز میں پڑھوں گا اللہ اکبر، یہاں آئیے، دیکھیے دونوں پیر اس پر رکھیے، اب دیکھیے، اب بیٹھ گئے ہیں، بیٹھے رہو تم، ہم سیدھے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہاں ہے، دونوں گھٹنے کو پہلے زمین پر رکھیں گے، اور یہ جو پنجہ ہے، پنجہ پیر والا پنجہ، اس پیر والے پنجے کو ہم اٹھائے رکھیں گے سیدھا، سیدھا ہے، دیکھیے دونوں گھٹنے زمین پر ہیں، اور دونوں اللہ اکبر رکھیے، آگے بڑھیے، برابر رکھیے، ابھی جانا نہیں ہے سجدے میں، ہاتھ ہی رکھا ہوں، پہلے ہاتھ رکھیے، اب ہم اس کے بعد پیشانی رکھیں گے، اللہ اکبر، پیشانی رکھ دیا، نہیں رکھا، اب ناک مشہور ہر جگہ ہے یہ عظمت نماز کی، مشہور ہر جگہ ہے یہ عظمت نماز کی۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی۔ نماز میں پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا، نماز میں پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی۔ نماز میں پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا، نماز میں پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بعض لوگ انگلیوں کا اشارہ ایسے کرتے ہیں اوپر، اور ہمارے جو اہل حدیث حضرات
हजरात हैं वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनकी टेम्परेचर हाई होता रहता है, ऊपर नीचे करते रहना। आप जब रखेंगे तो मसला वहाँ फंस जाता है। जब जमात में जाओगे, जमात के बाद साथी कहते हैं हम ऐसे करके ऐसे रखें या ऐसे रखें। हदीस की किताब में बल्कि नमाज के जो मसाइल है उसमें लिखा है कि आप उंगलियों को ऐसे फेंकिए और ऐसे रख दीजिए। तो ये 3 उंगलियां अंदर, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ऐसे ही रखिए, ठीक है। बास कौन क्या कहता नहीं, बस आप ऐसे रखिए और हिलाइएगा नहीं। ये मतलब मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की, मैं क्या बताऊं क्या। अब सुनिए, अब हम इख्तितामे नमाज में हैं। किस नमाज में है? इख्तितामे नमाज यानी अमामाने नमाज। याद रखिएगा, एक सलाम के साथ नमाज एक अइम्मा के नजदीक हो जाती है। एक सलाम के साथ नमाज अइम्मा किराम जो हमारे 4 हैं उनमें से एक के यहाँ हो जाती है, कहता हो गई नमाज। अगर आपने सलाम एक तरफ कर दिया आप जा सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ दोनों सलाम के साथ इख्तितामे नमाज होगी, एक सलाम के साथ नहीं होगी। जब हम सलाम फेरेंगे तो हमारे सलाम करने का तरीका देखिए, इधर देखो, तवज्जो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तुम लोग इधर करना, फिर तवज्जो। हम इधर करेंगे, तुम इधर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारी निगाहें गर्दन पर है, फरिश्तों से मुखातब हैं, यही रखिए निगाहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐसे ही रखिएगा गर्दन सीधे, कि हमारे निगाहें गर्दन पर होनी चाहिए। ये यहाँ तो फरिश्ते हैं, एक तरफ अच्छे और एक तरफ बुरे लिखते हैं, लेकिन दोनों को हम सलाम बोलते हैं। समझे भैया? हो गया, ये नमाज खत्म। ऐसे सामने से नहीं गुजरना चाहिए। बड़े ना भैया, हम तो गुजर रहे हैं, तो ये नमाज तो नहीं थी ना, ये तो हम आपको सिखा रहे हैं। वरना नमाज की शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि नमाजियों के आगे से नहीं, हम तो गुजर रहे हैं। तो इस वजह से नमाज अल्लाह के लिए पढ़िए, इत्मीनान के साथ पढ़िए, और ऐसी नमाज पढ़िए कि आपकी नमाज से आपके घरों में बरकत नाजिल हो जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज पढ़ते थे, घर में आटे नहीं है, चक्कियां चल नहीं रही हैं, है कुछ नहीं, और नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और घर में चक्कियां खुद ब खुद चल करके आटे पैदा कर रही हैं। ये किसकी बरकत है? किसकी बरकत है? नमाज की। जितनी नमाज में इखलास होगी, लिल्लाहियत होगी, खुलूस होगा, खुशू और खुजू जितनी नमाज में होगी, उतने ही आपके घरों में बरकतें नाजिल होंगी। लिहाजा नमाज के आदी बनिए, नमाज पढ़िए, नमाज दूसरों को पढ़ाइए, नमाज दूसरों को तरतीब दीजिए और दूसरे भाई को सिखाइए। जैसे आप सिखाते वैसे दे। बड़े लोगों को भी नहीं मालूम होता है। हम हमेशा दुआ करते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ से एक साथ थे जमात के साथी, बल्कि उनका साथ ज़्यादा यहाँ पढ़ता है। तो वो एक दिन आए और कहने लगे कि मुफ्ती साहब आप क्या बताएं, आप मुफ्ती हैं, हम आपके सामने कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमने जो सुना है वो ये कि दुआ जो मांगनी चाहिए अल्लाह के हम्दो सलात से शुरू होनी चाहिए। आप नबी की हम्दो सलात से शुरू करते हैं। हमने कहा हाँ हम तो करते हैं भाई ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुनासिब है, लेकिन आप देख लीजिएगा कुछ
کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے سوال کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہم بتانے آئے, اور کچھ لوگ جتانے آتے ہیں میں نے بتایا آپ کو اصلاح کر رہے. نہیں, ان کا مقصد تھا کہ اگر ہماری غلطی ہے تو آپ اصلاح کر دیجیے, اگر آپ کے اندر کوئی چیز ہے تو آپ رجوع کر لیجیے کتاب سے. تو ہم نے کتاب میں دیکھا تو سب سے پہلے دعا کی شروعات ان الحمدللہ. کیا بولیں گے؟ اب ان الحمدللہ نہیں بول پائیں گے, الحمدللہ رب العالمین. کیا بولیں گے؟ ارے ہاتھ اٹھانا ہے اس طرح برابر کیجیے. اب آپ لوگ کچھ لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم سعودی عرب میں کچھ لوگ رہتے ہیں تو سعودی عرب والے تو ایسے کرتے ہیں, تو آپ ایسے کیجیے نہیں, ایسے. الدعاء مخل عبادت, دعا عبادت کا مقصد ہے. اب دعا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیں گے اور اپنی اس سینے سے نیچے ایسے رکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہم صلی علی محمد. یعنی پورے جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کو پڑھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دعا بہت ساری دعا نماز میں ہے, مولانا کی کتاب میں, لہذا وہاں دعا یاد کیجیے. عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, لہذا آپ اس کتاب سے رجوع کیجیے. آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن آپ پڑھنا نہیں چاہتے. مولانا کی کتاب بہت اہم کتاب ہے, آپ اس کو دیکھیے, پڑھیے. اور جو عربی کی دعا اس کو بھی یاد کر لیجیے, 10 دعائیں, اور جو اردو کا ہے وہ 10 یاد کر لیجیے. اگر پہلی مرتبہ 10-20 یاد ہو جائے گا لمبی دعا ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب اپنی حاجات مانگنا ہے, اپنے اللہ کی تعریف کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف, اردو میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف, جیسے عربی میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیے, اردو میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف. پھر اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھنے ہیں. ہمیں یہ چاہیے وہ نہیں, ہاں یہ مت کہہ دینا ہم کو بیوی چاہیے, ابھی 17 سال ہوئے نہیں تم بیوی دینے چاہ رہے ہو, یہ سب نہیں. اپنی حاجات, اے اللہ علم میں بڑھوتری عطا فرما. اللہم, کیا بولتے وہ, ارے بولتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر نماز میں اس کو باقاعدہ تم پڑھا کرو, رب زدنی علما. کیا بولیں گے؟ رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما. سمجھے بھائی؟ اور اس کے بعد آخر میں جب دعا کریں گے سبحان ربک رب العزت بولتے ہیں. مجلس کی دعا بولتے ہیں مجلس میں, جب مجلس ختم ہو کیا بولتے ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.